علم و حکمت ایسا خزانہ ہے جو دنیا کی تمام دولتوں سے اشرف ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس میں پورے کینیڈا سے 12 ریجنز شامل ہو رہے ہیں۔ آج اس تعلیمی کوئز کا ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا کہ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت ہونے والے تعلیمی کوئز کا آج پہلا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ آئیے اس میں شامل ہونے والی ٹیموں سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی، ٹیم اے عابد محمود، ایسٹرن کینیڈا۔ خاکسار مسعود بوٹا، ایسٹرن کینیڈا۔ جی، ٹیم بی مشہود احمد چودھری، کیلگری ریجن۔ مرزا محمد فاروق طاہر، کیلگری ریجن۔ جی، ٹیم سی اشفاق احمد، برٹش کولمبیا۔ محمد محمود اقبال، برٹش کولمبیا۔ جی، جزاکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کا آغاز کریں، میں آپ کو اس مقابلے کے قواعد پڑھ کے سناتا ہوں، جو یہ ہیں کہ مقابلے میں 2 راؤنڈ ہوں گے۔ پہلا راؤنڈ ملٹیپل چوائس کا ہے، جس میں 12 سوال پوچھے جائیں گے۔ تو پہلے سوال پوچھا جائے گا، اس کے بعد 4 آپشن بتائے جائیں گے۔ 4 آپشن کے بعد آپ کے بزر جو ہیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو جو ٹیم پہلے بزر دبائے گی وہ اس کے پوائنٹ حاصل کرے گی۔ اس کے 5 نمبر ہیں، اور اگر آپ غلط جواب بتاتے ہیں تو آپ کے -5 جو ہیں وہ ہو جائیں گے، اور یہ 12 سوال ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا راؤنڈ جو ہے، اس میں ہر ٹیم سے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ تو اس میں بزر دبانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا، آپ نے ہی جواب دینا، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ملٹیپل چوائس کا راؤنڈ ہے۔ یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے سے یہ سوال ہے، جو کہ ہمارے سلیبس میں بھی دوسرا پارہ ہی ہے، کہ لفظ والفلک التی تجری، والفلک التی تجری کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو آپشن ہیں: الف، اور فلک میں جو کچھ جاری ہے، بے، اور کشتیاں جو چلتی ہیں، جیم، اور دامن میں بہتی ہیں، اور دال، اور ہوائیں جو چلتی ہیں۔ جی، ٹیم بی آپشن بی، بے۔ بے اور کشتیاں جو چلتی ہیں۔ والفلک التی تجری اس کا درست ترجمہ ہے، اور کشتیاں جو چلتی ہیں آپ کا جواب درست ہے۔ جی، آج کے مقابلے کا دوسرا سوال ہے، یہ بھی قرآن کریم سے ہے، کہ لفظ السحاب المسخر کا کیا مطلب ہے؟ السحاب المسخر، اس کے جو آپشن ہیں: الف، مسخر کیے گئے بادل، بے، تسخیر کرنے والی ہوائیں، جیم، مسخر کیے گئے صحابہ، اور دال ہے مسخ کیے گئے چہرے۔ ٹیم بی آپشن الف۔ السحاب المسخر کا ترجمہ آپ کہتے ہیں کہ مسخر کیے گئے بادل، الف۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، السحاب المسخر، مسخر کیے گئے بادل۔ جی، آج کے مقابلے کا تیسرا سوال ہے، ما الفینا علیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو تراجم ہیں اس میں جو آپشن ہیں: الف، ہم نے ان سے الفت پیدا نہیں کی، بے، جس پر ہم نے پایا، جیم، ان پر جو ہزاروں تھے، دال، ہم نے کوئی تالیف نہیں کی۔ جی، ٹیم سی نے بزر دبایا ہے۔ آپشن بی۔ جی، آپشن بے آپ نے بتایا ہے کہ جس پر ہم نے پایا۔
تو آپ کا جواب درست ہے. ما الفینا علیہ کا درست ترجمہ ہے جس پر ہم نے پایا. آپ کا جواب درست ہے. اس کے 5 نمبر ہیں. جی ہمارا چوتھا سوال آج کے راؤنڈ کا یہ کتاب حقیقت الوحی سے ہے. سوال نمبر 4 ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ یوں ہی وہ نجات پا جائیں گے صرف اس کلمے سے کہ ہم ایمان لائے اور ابھی خدا کی راہ میں ان کا امتحان نہیں کیا گیا. اس آیت کی تاثیر کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا واقعہ بیان فرمایا ہے؟ اس کی آپشن ہے الف یہ کہ اونٹنی بے ہوش ہو گئی، اس آیت کو سن کے اونٹنی بے ہوش ہو گئی. بے صحابہ جانی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. جیم ابو الخیر نامی یہودی بالآخر مسلمان ہو گیا. دال منافقین منافقت سے باز آ گئے. جی ٹیم بی. بے. جی آپ نے بتایا بے، یعنی صحابہ جانی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ کا جواب غلط ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اس آیت کی یہ تاثیر ہے کہ ایک یہودی ابو الخیر نامی، اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ بالآخر مسلمان ہو گیا. تو آپ کے 5 نمبر مائنس ہوں گے. جی جزاکم اللہ. آج کے مقابلے کے 4 سوالات ہو چکے ہیں. 5ویں سوال کی طرف چلتے ہیں. جی تیار ہیں؟ جی سوال نمبر 5. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے انگریزی اشتہارات کے نتیجے میں امریکہ کے کس شخص کے اسلام قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے؟ اس میں جو آپشن ہے الف عبداللہ کوئلم، بے الیگزینڈر ڈوئی، جیم الیگزینڈر ویب، دال احمد اینڈرسن. جی ٹیم بی. الیگزینڈر ویب. جیم جی الیگزینڈر ویب. آپ کا جواب درست ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ جب شائع فرمائی تو اس کے ساتھ ہی انگریزی میں اشتہارات شائع کر کے دوسرے ممالک میں بھجوائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے الیگزینڈر رسل ویب کو، جو امریکہ کے رہنے والے تھے، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. جی سوال نمبر 6. اریکا برکات من کل طرف. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام ہے کہ میں ہر ایک پہلو سے تجھے برکتیں دکھلاؤں گا. آپ سے سوال ہے کہ کس موقع کا یہ الہام ہے؟ اس کی آپشن ہے الف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سفر دہلی کے متعلق، بے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن، جیم حضرت اقدس علیہ السلام کے سفر جہلم کے متعلق، دال رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے شروع ہونے پر. تو کس موقع پر یہ الہام ہوا؟ جی ٹیم سی. حضرت اقدس کے سفر جیلم کے موقع. اریکا برکات من کل طرف، کہ میں ہر ایک پہلو سے تجھے برکتیں دکھلاؤں گا. یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضور کے سفر جہلم کے موقع پر ہوا. آپ کا جواب درست ہے. سن 1903 جنوری کے مہینے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سفر کے آغاز پر ہی آپ کو یہ بشارت سنائی. جی مقابلے میں آگے چلنے سے پہلے اب تک کا جو رزلٹ ہے ہم اس کو یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ اب تک کی پوزیشنز کے مطابق ٹیم اے کے 0 نمبر ہیں، ٹیم بی کے 10 نمبر ہیں، اور ٹیم سی کے 10 نمبر ہیں. تو 6 سوالات ہو چکے ہیں، 6 ابھی باقی ہیں پہلے راؤنڈ کے. جی مقابلے میں آگے بڑھتے ہیں. آج کے مقابلے کا 7واں سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کسوف و خسوف والی حدیث کس کتاب حدیث میں بیان ہوئی ہے؟ اس کے آپشنز ہیں الف صحیح مسلم، بے موطا امام مالک، جیم ریاض الصالحین، اور دال دار قطنی. جی ٹیم بی. یہ آپشن دال دار قطنی. جی آپ کہتے ہیں کہ کسوف و خسوف والی حدیث
دار قطنی میں بیان ہوئی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے کہ مشہور حدیث ہے اِنَّ لِمَہْدِیِّنَا آیتین، ہمارے مہدی کی دو خاص نشانیاں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ یہ مشہور حدیث دار قطنی کی ہے۔ جی آپ سے 8واں سوال ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آپ سے سوال ہے کہ یہ اس الہام کا کیا موقع بیان ہوا ہے۔ اس کے جو آپشنز ہیں اس میں الف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی آخری بیماری کے دنوں میں، بے براہین احمدیہ کی اشاعت کے لیے مالی ضرورت کے وقت، جیم عبداللہ آتھم کی موت کے دن، دال حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کے دن۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ جی کیا الف والد صاحب کی بیماری کے آخری دنوں میں۔ جی الف آپشن آپ نے بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی آخری بیماری کے دنوں میں یہ الہام ہوا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی 8 سوالات ہو چکے ہیں، 9واں سوال آج کے مقابلے کا ہے، یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کرم دین جہلمی کی سزایابی کی نسبت پیشگوئی پہلے کس کتاب میں درج ہوئی تھی؟ الف ازالہ اوہام، بے سراج منیر، جیم خطبہ الہامیہ، اور دال مواہب الرحمن۔ جی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے۔ بے سراج منیر۔ جی سراج منیر آپ کہتے ہیں کہ کرم دین جہلمی کی سزایابی کی نسبت جو حضور نے پہلے ہی پیشگوئی شائع فرما دی تھی، آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب بے ہے، سراج منیر، لیکن جواب درست نہیں ہے۔ یہ پیشگوئی حضور نے اپنی کتاب مواہب الرحمن میں بیان فرمائی تھی، جو کہ سفر جہلم سے کچھ عرصہ پہلے ہی حضور نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، اور اسی میں اس پیشگوئی کا کو شائع فرمایا کرم دین جہلمی کی سزایابی کے متعلق۔ تو آپ کا جواب درست نہیں ہے، 5 نمبر مائنس ہوں گے۔ جی ہمارے جو مقابلے کا نصاب ہے اس میں تیسری کیٹیگری خطبات امام کی آپ نے سنی، یعنی حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات اور گزشتہ خلفاء کے خطبات بھی اس میں شامل ہیں۔ جی آج کے مقابلے کا 10واں سوال ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے لفظ حکمت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ کن معنوں کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق ان سے بات کیا کرو؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی جزاک اللہ۔ اس کے جو آپشنز ہیں اس میں الف حلم اور نرمی، بے نبوت، جیم جہالت سے روکنا، دال پختہ اور پکی بات۔ جی ٹیم اے نے بزر پہلے دبایا ہے۔ الف حلم اور نرمی۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے لفظ حکمت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں، لیکن اس میں سوال یہ تھا کہ لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق ان سے بات کیا کرو والی حدیث جو ہے کن معنوں کے ضمن میں بیان ہوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حلم اور نرمی اس کا جواب ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ لفظ حکمت کے معنی یہ چاروں معنی حکمت کے ہیں، لیکن اس میں سے جو معنی ہے جہالت سے روکنا، اس کے ضمن میں حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو آپ کا جواب درست نہیں ہے، -5 نمبر ہوں گے۔ جی آج کے مقابلے کا 11واں سوال ہے، یہ بھی خطبات امام سے ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے لفظ حکمت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ کن معنوں کے ضمن میں حضور انور نے فرمایا کہ مسلمان جو ہمارے خلاف ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے اعتراض کر دیتے ہیں جو باقی انبیاء پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے یہ بات لفظ حکمت کے کس معنی کی ضمن میں بیان فرمائی ہے؟ اس میں جو آپشن ہیں الف حلم اور نرمی، بے
عدل، جیم نبوت، دال پختہ اور پکی بات. جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے. عدل. بے. بے عدل، یعنی وہ اعتراض جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کرتے ہیں باقی انبیاء پر بھی ہوتے ہیں. حضور نے یہ لفظ حکمت کے جو مختلف معنی ہیں اس میں عدل جو مطلب ہے اس کے ضمن میں یہ بات بیان فرمائی ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے مقابلے کا جو پہلا راؤنڈ ہے اس کا یہ آخری سوال ہے، سوال نمبر 12 کہ آیت قرآنی وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل کی آیت نمبر 126 ہے. اس آیت کے ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم، اس میں آپشن ہے الف اس قدر نرمی کریں کہ مداہنہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں، بے مخالفین کی تحقیر اور توہین اور بدزبانی پر عاجزی اختیار نہ کریں، جیم حکومت اور قانون کی پابندی ضروری ہے، دال ایسی دلیل سے اجتناب کریں جس سے مخالف میں غصہ پیدا ہونے اور اس کے چڑ جانے کا خطرہ ہو. جی ٹیم سی نے بزر دبایا ہے. آپشن الف اس قدر نرمی کریں کہ مداہنہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں. جی مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آیت وجادلہم باللتی ہی احسن کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداہنہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں. آپ کا جواب درست ہے. 5 نمبر اس کے ہوں گے. جی جزاکم اللہ. پہلے راؤنڈ کے میں 12 سوالات تھے جو آپ سے پوچھے گئے اور بعض ٹیموں نے جو ہے وہ پوائنٹ حاصل بھی کیے لیکن بعد میں درست جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ کھو بھی دیے. بہرحال اب تک کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق ٹیم اے کے 0 نمبر ہیں، ٹیم بی کے 15 نمبر ہیں اور ٹیم سی کے بھی 15 نمبر ہیں. تو ابھی ہمارا ایک راؤنڈ باقی ہے جس میں آپ سے 4 سوالات پوچھے جائیں گے ہر ٹیم سے. اس میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہی جواب دے گا اور اس میں کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا. جی پہلے راؤنڈ کے اختتام کے بعد ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. اس راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے اور ہر ٹیم سے یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے اور جس ٹیم سے پوچھا جائے گا وہی اس کا جواب دے گا. اس میں کوئی آپ کو آپشن نہیں بتائے جائیں گے. تو ہر ٹیم سے 3 سوال ہوں گے. جی ریڈی ہیں آپ؟ جزاک اللہ. جی تیار ہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ. اس میں ٹیم اے سے ہم شروع کریں گے. تو آج کے مقابلے کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے. جی پہلا سوال ہے کہ دوسرے پارے میں جو امتاً وسطاً آیا ہے، امتاً وسطاً بنانے کی کیا وجہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے کہ کس لیے امت وسط بنایا جا رہا ہے؟ جی آپ کا ٹائم ختم ہوا، آپ جواب نہیں دے سکے. امتاً وسطاً بنانے کی وجہ بیان ہوئی ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. جواب نہیں دے سکے آپ. جی آج کے مقابلے کا دوسرا سوال ہے ٹیم بی. قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اس میں رسول کے کیا 4 کام بتائے گئے ہیں؟ جی رسول کے کیا 4 کام نمبر قرآن 1 کریم میں تو بتائے خدا گئے ہیں؟ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ دنیا میں پھیلانا، لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا اور خدا بنی نوع انسان کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا. اور رسول کے کیا 4 کام قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں؟ آپ نے 3 بتائے ہیں لیکن اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ درست ہیں یا غلط ہیں. لیکن اگر آپ نے چوتھا بتانا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کے درست جواب کی طرف چلتے ہیں. چلیں آپ کہتے ہیں کہ یہی جواب ہے. رسول کے کیا 4 کام قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں؟ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ درست نہیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنانا اور پاک کرنا اور کتاب سکھانا اور حکمت سکھانا، یہ 4 کام رسول کے بتائے گئے ہیں۔ آپ کا جواب غلط ہے، اس سوال کے 10 نمبر تھے۔ جی ٹیم سی کی طرف چلتے ہیں۔ جی ٹیم سی برٹش کولمبیا ہمارے مقابلے میں شامل ہونے والی سب سے دور سے جو ٹیم آئی ہے، ٹیم برٹش کولمبیا کی ہے۔ آپ سے آج کے مقابلے کا سوال پوچھا جا رہا ہے، ویسے تو تیسرا ہے لیکن آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کن 2 چیزوں کے ساتھ مدد مانگنے کا کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں اس سلسلے میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ اولاً خدا تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مدد طلب کی جائے اور مناسب حال حکمت عملی سے اس کام کو سر انجام دیا جائے۔ چلیں، آپ کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کن 2 چیزوں کے ساتھ مدد مانگنے کا کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ تو یہ اس کا درست جواب ہے، آپ کا جواب غلط ہوا۔ جی دوسرے راؤنڈ میں جس میں تفصیلی سوالات ہم پوچھ رہے ہیں، اب ٹیم اے کی طرف پھر آتے ہیں۔ ایسٹرن کینیڈا ریجن ہے، مونٹریال سے آپ تشریف لائے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ آپ سے دوسرا سوال ہے اس راؤنڈ کا۔ یہ سوال حقیقت الوحی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو کتنے اور کون سے قوا عنایت فرمائے ہیں؟ جی جواب نہیں آتا؟ جی آپ کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو 2 قسم کے قوا عنایت فرمائے ہیں۔ ایک معقولی قوتیں جن کا منبع دماغ ہے، اور ایک روحانی قوتیں جن کا منبع دل ہے۔ آپ جواب نہیں دے سکے۔ اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں، ٹیم بی۔ یہ سوال بھی حقیقت الوحی سے لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وحی کی کون سی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں؟ حضور نے وحی کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وحی الابتلاء اینڈ وحی الاستفاء۔ یہ فائنل جواب ہے؟ جی جی جزاکم اللہ۔ آپ کہتے ہیں وحی الابتلاء اور وحی الاستفاء، بالکل درست جواب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وحی کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 وحی الابتلاء اور نمبر 2 وحی الاستفاء۔ جزاکم اللہ، آپ کے 10 نمبر ہوئے اس سوال کے۔ جی ٹیم سی، آپ سے بھی حقیقت الوحی سے ہی یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں یہ شعر درج فرمایا ہے: کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ حضرت حسان بن ثابت۔ حضرت حسان بن ثابت کون تھے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جواب درست ہے۔ کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر مشہور شعر ہے، اور یہ شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیم اے، آپ سے یہ تیسرا سوال ہے اور اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے، آگے میں کوٹ کرتا ہوں حضور کے الفاظ، کہ اب عیسائی قوم 2 گنا بدقسمتی میں مبتلا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سی 2 بدقسمتیاں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمائی ہیں؟ ایک شرک، یعنی انہوں نے بندے کو خدا بنا دیا، اور دوسری جی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ اب عیسائی قوم دو گنا بدقسمتی میں مبتلا ہے۔ نمبر ایک تو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اور الہام مدد نہیں مل سکتی، کیونکہ الہام پر مہر لگ گئی ان کے نزدیک۔ نمبر 2 یہ کہ وہ عملی طور پر آگے قدم نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ کفارہ نے مجاہدات اور سعی اور کوشش سے روک دیا۔ تو یہ دو بدقسمتیاں ہیں جس میں عیسائی قوم مبتلا ہے۔ جی آپ جواب نہیں دے سکے، آگے ٹیم بی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج کے اس راؤنڈ کا آپ سے آخری سوال ہے۔ جی آپ سے سوال یہ ہے، اور یہ سوال بھی حقیقت الوحی سے ہے، جس میں مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر بیان ہوئی ہے؟ یہ کہ وہ دیکھنے والا شخص بلا سے نجات پائے گا اور اس مقام سے ہجرت کر جائے گا۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی بلا سے نجات پا کر کسی اور ملک کی طرف چلا جائے گا اور ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، 10 نمبر آپ کے ہوئے۔ جی ٹیم سی سے اگلا سوال ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اسکور پہ اس میں ٹیم بی کے 35 نمبر ہیں اور ٹیم سی کے 25۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ جواب درست دیتے ہیں تو مقابلہ جو ہے وہ ٹائی ہو جائے گا اور ہمیں آگے جانا پڑے گا۔ جی ٹیم سی سے یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا کیا جواب دیا ہے کہ صحابہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور دوبارہ آنے پر اتفاق تھا؟ جی کیا جواب ہے کہ صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرنے والے جملہ انبیاء قد خلت فوت ہو چکے ہیں، اور جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو دوبارہ آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں آگے اس کی تفصیل ہے اس میں نہیں جاتا۔ آپ کا جواب میں درست تسلیم کرتا ہوں۔ یہ کہنا کہ صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ان پر تہمت ہے، صحابہ پہ تہمت ہے۔ ان کی تو بلا کو بھی اس مستحدث عقیدے کی خبر نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو اس آیت کے مضمون پر رو رو کر کیوں اتفاق کیا جاتا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول؟ تو جو آیت آپ نے بتائی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اگر کسی بھی صحابی کا عقیدہ اس کے خلاف ہوتا تو ضرور بولتا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی دوبارہ نہیں آ سکتا، سارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو کسی نے بھی یہ بات نہیں کی صحابہ میں سے، تو یہ کہنا کہ کوئی بھی صحابی اس بات کا قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کا جواب درست ہے، 10 نمبر آپ کو اس کے ملتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ برابر ہیں ٹیم بی کے۔ اس وقت تک جو پوزیشن ہے اس میں ٹیم اے تو اپنا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ ٹیم بی اور سی دونوں کا مجموعی اسکور جو ہے وہ 35 اور 35 ہے۔ جی یہ چونکہ مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے ٹیم بی اور سی میں، تو اب ہم ایک بونس سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ تفصیلی سوال ہے، اس کے کوئی آپشن آپ کو نہیں بتائے جائیں گے، لیکن ٹیم بی اور سی میں سے جو پہلے بزر دبائے گا وہ اس کا جواب دے گا، اور اگر وہ درست جواب دیتے ہیں تو وہ مقابلے کی ونر ٹیم قرار پائے گی، اور اگر وہ جواب درست نہیں دیتے تو دوسری ٹیم اس کا جواب اگر دے سکتی ہے تو ان کا جواب درست ہوتا ہے تو وہ ٹیم اس مقابلے میں فاتح قرار پائے گی۔
ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سوال ہے، یہ سوال خطبات امام سے پوچھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 8 ستمبر سن 2017 میں یو کے کی ایک سیاسی شخصیت کا حوالہ دیا کہ انہوں نے 2 ایسی باتوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے پارٹی لیڈر بننے سے انکار کر دیا کہ جن کے خلاف معاشرے میں سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ جی ٹیم بی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کے خلاف تھے، اور دوسرا وہ ایبارشن کے قوانین کے خلاف تھے۔ ایک سیاسی شخصیت نے پارٹی لیڈر بننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خلاف تھے، آپ کہتے ہیں ہم جنس پرستی اور ایبارشن کے۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز مزید فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو دین کے لیے قربان کر رہے ہیں، ہمیں کس قدر مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین کرام، اس لحاظ سے جو ہمارے قواعد تھے اس میں آج کے مقابلے میں جو پوزیشنز ہیں وہ ٹیم اے تو پہلے ہی باہر ہو چکی تھی، لیکن ٹیم بی اور سی میں مقابلہ تھا، چونکہ دونوں کے 35 نمبر تھے، تو ٹیم بی نے یہ جواب دے کے مقابلہ اپنے نام کیا ہے، تو اس لحاظ سے کیلگری ریجن کی ٹیم اس مقابلے میں فاتح قرار پاتی ہے۔ ناظرین کرام، مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت ہونے والے تعلیمی کوئز کا آج یہ کوالیفائنگ راؤنڈ تھا، جس میں کیلگری ریجن کی ٹیم فاتح قرار پائی ہے۔ 3 کوالیفائنگ راؤنڈ اور ہوں گے، ان میں جو ٹیمیں جیتیں گی وہ اگلے مقابلے میں جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔